بسم الله الرحمن الرحيم. حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے، نہ کی عزیز کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے، حسین جاب کے چلے بعد جو پہارن کو، حسین جاب کے چلے بعد جو پہارن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرا بستاسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کے چلے، ایک نعرہ صلوات۔ پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، مرتجا سا جب ہادی رہے نمائی کے لیے، حق حیدر سے اگر انکار ہے منکروں تو خدا بھی آتش بھی جو خدا کے لیے، اپنے اپنے گھر میں پیدا کر کے گویا کہہ دیا
لے علی آئے تیری مشکل کشائی کے لیے، حضرت عباس کی یا پیشانی دیکھیے، کربلا نے کیا کیا بھائی نے بھائی کے لیے، زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، کس نے تیرا کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا، دکھ پر تیرے نہ کیا عمان نے خیال، ہاں میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا، جا کی پیسی دکھ سہے جاگی سگری رین، کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین، زہرا کہتی تھی۔ علی کے بغض میں جن کا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، پھر ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک باوجہ بلندہ علیہ السلام، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، میرے عشق کے ساتھ لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، میرے عشق کے ساتھ لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، لاکھ لگے بدت کے پہرے فتنوں کی اس بستی میں، نعرے حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، امام وقت بتائیں گے کربلا کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے، سوائے 12 اماموں کے اور محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے۔ سوال ہے محمد کا ایک اور سوال محمد کا، جب گر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، جب گر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر مجھے خرید لے رومال بیچ کر، اے حر مجھے خرید لے رومال بیچ کر۔
خدا ہے، ایک نصیری کا خدا ہے، ایک خدا زہرا کا ہے۔ ایک نصیری کا خدا ہے، ایک خدا زہرا کا ہے، دو خداؤں کو مسلسل آسرا زہرا کا ہے۔ ایک نصیری کا خدا ہے، ایک خدا زہرا کا ہے، دو خداؤں کو مسلسل آسرا زہرا کا ہے، تو بے نیازوں میں کہیں ہوتا ہے آپس میں حساب، بے نیازوں میں کہیں ہوتا ہے آپس میں حساب، جو خدا کا ہے سمجھ لے فاطمہ زہرا کا ہے۔ بے نیازوں میں کہیں ہوتا ہے آپس میں حساب، جو خدا کا ہے سمجھ لے فاطمہ زہرا کا ہے، اور کھل کے کرتا ہے تبرہ غاصب و مقدار سے، کھل کے کرتا ہے تبرہ غاصب و مقدار سے، یہ یقیناً کوئی نوکر سربراہ زہرا کا ہے، یہ یقیناً کوئی نوکر سربراہ زہرا کا ہے، اور اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی، اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی، اے خدائے لم یزل کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے، اے خدائے لم یزل کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے۔ سبحان کہ شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، شبیر نے رکھا ہے تیرا نام سکینہ، صدیوں سے بھی زیادہ ہے تیرے کام سکینہ، اور تو نے غم سرور کا دیا ایسا جلایا، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ۔ مینس کہتے ہیں سلام علیکم محمد کہتے ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا ضد نہ کرو میں سکتے ہوں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، وہ بولی کہ بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، اب آپ سے بولوں گی بنا میں یا شہ ابرار، اچھا کرنا کیجیو جلد آنے کا اصرار، مر جائے گی شب کو یہ دل طلبگار، ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کر جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، اصغر کبھی آپ کے ساتھ نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے جو کبھی چوک کے روئے، یہ پیار ہو جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے، ارے جیتے رہے فرزند کہ سب لگتے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں، شہ نے کہا رخصت کرو تم باپ کو جانی، ارے دیتی ہو کچھ عباس تو پیغام زبانی، پورے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے جو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد،
کہ آندھی میں اس زمین پر چراغ وفا چلے، آندھی میں اس زمین پر چراغ وفا چلے، آئے تھے اپنا خون یہاں دینے، آئے تھے اپنا خون یہاں دینے من چلے، ٹھہرے یہیں پہ آل محمد کے قافلے، ٹھہرے یہیں پہ آل محمد کے قافلے، اور قرآن و اہل بیت یہیں پر ملے گلے، ٹھہرے یہیں پہ آل محمد کے قافلے، اور قرآن و اہل بیت یہیں پر ملے گلے، اور کعبہ اگر ہے پھول تو شبنم ہے کربلا، قرآن و اہل بیت کا سکہ، کعبہ اگر ہے پھول تو شبنم ہے کربلا، ایک کربلا نبی کے ولی کو سلام ایک کربلا نبی کے ولی کو سلام کر، اٹھ کر ادب سے نور جلی کو سلام کر، گلزار فاطمہ کی کلی کو سلام کر، یعنی حسین ابن علی، یعنی حسین ابن علی کو سنیے گا کہ یعنی حسین ابن علی کو سلام کر، اور مولا کے پاؤں چوم کے تو نور ہو گئی، خاک شفا کے نام سے شفا کے نام سے مشہور ہو گئی، اور مرجھا رہا تھا دھوپ میں باغ نبی کا پھول، مرجھا رہا تھا دھوپ میں باغ نبی کا پھول، اس غم میں تھر تھرانے لگی روضہ رسول، بھولے تھے میزبان مدارات کے اصول، اور جنت سے رن میں آ کے یہ کہنے لگی ایک کربلا نہ لوٹ میرے نور عین کو، ارے پانی نہیں تو اشک پلا دے حسین، پانی نہیں تو اشک پلا دے حسین۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ الکرام علی سید اسماء الوجود صلی اللہ دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المعمود، مولا الثقلين، جد الحسن والحسين اللهم
ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، موالیان حیدر کرہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ارشاد ہو رہا ہے. قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، 70ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، کرامت بخشی، بزرگی عطا کی. وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے بنی آدم کو چلنا سکھلایا خشکی اور دری پر. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے بنی آدم کو اپنی کثیر مخلوقات پر عزت و شرافت عطا فرمائی. دیکھیے انسان اشرف مخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دولت عقل سے نوازا. جانور کے پاس عقل نہیں ہے، جانور ہے. اب بکرا باغ چل گیا، جانور ہے، عقل کو ہے نہیں، وہ چل گیا باغ. لیکن اللہ نے انسان کو دولت عقل دے کر دیا اور ایک مکمل اللہ نے نظام بنایا، اور بہت ہی پاک و پاکیزہ نظام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے ہدایت. اللہ نے پہلا انتظام ہدایت کا کیا. یہ الہی نظام ہے، ہمارا بندوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. ہمارے نظام میں اور الہی نظام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. انسانی نظام یہ ہے کہ ضرورت پہلے ہے، انتظام بعد میں ہے. یہ غور فرمائیے گا. یہ الہی نظام ہے کہ وہاں انتظام پہلے ہوتا ہے اور ضرورت بعد میں ہوتی ہے. انسانی نظام اس کے برعکس ہے. یہ کولر کا انتظام تب ہوا جب گرمی کی شدت کا احساس ہوا. گرمی گھر میں اے سی تب لگا جب اس کی ضرورت محسوس کی گئی. سردی کے موسم آئے تو گرم کپڑے خرید لیے جاتے ہیں چونکہ اس کی ضرورت. تو انسانی نظام یہ ہے کہ وہاں ضرورت پہلے ہے، انتظام بعد میں ہے. لیکن یہ الہی نظام ہے کہ اس نے انتظام پہلے فرمایا، ضرورت بعد میں ہوئی. اس نے آدمی بعد میں بنایا، آدم کو نبی پہلے بنا کے بھیج دیا. اس نے انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجا، ماں کے سینے میں کوثر و تسنیم کے دھارے پہلے بہا. تو یہ الہی نظام ہے. وہاں ضرورت بعد میں ہے اور انتظام پہلے ہے. سب سے بڑی انسانی ضرورت کا نام ہے ہدایت. لہذا اللہ نے ہدایت کا ایک ایسا نظام بنایا، ایسا قانون بنایا کہ جو قانون ہدایت کہلاتا ہے. مکمل نظام بنایا. جبکہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اسی کے ہیں، اللہ ہی مالک ہے. دیکھیے میرا بیان کر دینا بہت آسان ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ، زمین و آسمان اسی کا ہے. لیکن اگر آپ زمین و آسمان کو تصور کریں تو اگر انسان اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کو شمار کرنے کے لیے بیٹھے تو نہیں شمار کر سکتا. کتابیں جو کہتی ہیں کہ پورا زمین و آسمان جو ہے یہ 13 کروڑ پر مشتمل ہے. 4 عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اس میں 2 لطیف ہیں، 2 ثقیل ہیں.
ثقیل کیا ہے؟ جو وزنی ہو، جو بھاری ہو. پانی اور مٹی دونوں ثقیل ہیں، لیکن مٹی کی ثقالت زیادہ ہے، پانی کی ثقالت کم ہے. لہذا جو پانی کا کرہ ہے وہ نیچے ہے اور مٹی جو ہے وہ اوپر ہے. یہی ہے نا، پانی نیچے ہے اور مٹی اوپر ہے. تو دو کرے تو یہ ہو گئے. باقی دو عناصر اربع بچے، ہوا اور آگ. ہوا بھی لطیف ہے، آگ بھی لطیف ہے، اور جس شے میں لطافت پائی جاتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف. کبھی آپ چراغ جلا کے دیکھیے، موم بتی روشن کر کے دیکھیے یا دھواں دیکھیے، جس میں بھی لطافت پائی جائے گی وہ اوپر کی طرف جائے گی. تو دو لطیف چیزیں ہیں، ایک آگ ہے، ایک ہوا ہے. ہوا کی لطافت زیادہ ہے، آگ کی لطافت کم ہے. لہذا ہوا کا کرہ نیچے ہے، آگ کا کرہ اوپر ہے. اب چار کرے تو یہ ہیں کہ جن پر انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درخت بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں. نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں ان چار کروں کے اندر. باقی بچے جسے قرآن نے کہا سبع سماوات، 7 آسمان، یا جسے آپ دوسری زبان میں کہیے 7 سیارے. اس کے بعد 7 4 11 کرے ہو گئے. 2 کرے، ایک عرش اور ایک کرسی. جیسے ہم کہتے ہیں فلک ثوابت، آسمان میں لاتعداد ستارے نظر آتے ہیں اور ان میں کچھ گردش کر رہے ہیں یا کچھ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن کوئی ستارہ کسی سے نہیں ٹکرا رہا ہے، جبکہ آنکھیں بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تبرک بڑھتا ہے، آپ کتنا ہی بچ کے نکلیے مگر پھر بھی شانہ ٹکرا جاتا ہے، لیکن ستارے آپس میں نہیں ٹکرا رہے ہیں. تو جو سیارے ہیں ان کے لیے ایک الگ آسمان مفروض ہے، اور جو جامد ہیں وہ فلک ثوابت میں ہے. ایک فلک وہ ہے کہ جو ان تمام کروں کو سمیٹے ہوئے ہے، جسے فلک الافلاک کہا جاتا ہے، یا قرآن کی نگاہ میں کرسی کہا جاتا ہے. تو ان 13 کروں پر مشتمل یہ پوری کائنات، ان میں نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، جن کا مالک اللہ ہے، جن کا خالق اللہ ہے، جن کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جن کے لیے قرآن نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے کان ان کی تسبیح کی آواز نہیں سن سکتے. دیکھیے، اگر ہمیں درخت کے پتے کی تسبیح کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح نہیں کر رہے ہیں. اگر سنگریزوں کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنگریزے تسبیح نہیں کر رہے ہیں. نہیں، سنگریزے ہمیشہ سے تسبیح کرتے رہے. یہ دستے رسالت پہ آنے کے بعد جو آواز سنائی دی کہ سنگریزے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس پردے کو جو حائل تھا اسے دور کر دیا تھا. صلوات محمد. اللہ نے ایک مکمل نظام بنایا، ایک قانون بنایا. چاند و سورج کو خلق فرمایا، دن و رات کو خلق فرمایا، اور مکمل نظام کے بعد اللہ نے کہا کہ اس نظام کے خالق و مالک ہم ہیں. یہ ہمارے حکم کا تابع ہے. ہمارے اشارے پر سورج طلوع ہوتا ہے، ہمارے ہی اشارے پر سورج غروب ہوتا ہے، ہمارے اشارے پر یہ ستارے چماتے ہیں، اور ہمارے اشارے پر یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں. ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو چاند طلوع کرتا ہے، ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو چاند غروب کرتا ہے، ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو ہوائیں رک جاتی ہیں. یعنی پورا نظام کائنات محتاج ہے اللہ کے حکم کا. اور اللہ نے کہا قرآن مجید میں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا بنایا ہوا قانون نہ بدلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. سورج ہمارے حکم کا تابع، ستارے ہمارے حکم کے تابع، چاند ہمارے حکم کے تابع، ہوائیں ہمارے حکم، کائنات کی ہر شے ہمارے حکم کے تابع ہے. لیکن جب ہم نے تاریخ کو پڑھا تو ہم
ہمیں ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو سورج اپنی جگہ سے پلٹتا ہوا نظر آیا، چاند تو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آیا، ایک دروازہ ایسا دکھائی دیا کہ جہاں تارا خود چل کے آ گیا۔ ہمیں ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے درختوں کو اشارہ کیا تو اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے چلے آئے، لیکن قرآن پھر بھی یہی قصیدہ پڑھ رہا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت نہ بدلتی ہے نہ ٹوٹتی ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں قانون الہی ٹوٹا، قانون الہی ٹوٹا۔ اچھا ایک قانون الہی اور سنیے، جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو آدم سے کہا کہ جنت ہے، یہاں رہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ وہ حق سیدہ ہے، وہ حق سیدہ، اس کے قریب نہ جانا۔ جناب آدم علیہ السلام سے درک اولا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو آدم، ہم نے منع کیا تھا جانا نہیں اور تم نے پھل کھا لیا۔ ابلیس نے بہکایا نبی کو بھی تھا، لیکن نبی کو بہکا سکتا نہیں، لہذا گیا زوجہ کے پاس، زوجہ سے کہا کہ دیکھو کھانے کے لیے منع نہیں کیا ہے، پاس جانے کے لیے منع کیا ہے۔ آئیے ابلیس دیکھیں، جنت سے جب اللہ نے ابلیس کو نکال دیا تھا سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ گیا کیسے؟ یہ گیا اس طرح سے کہ سانپ جو آپ دیکھتے ہیں جس شکل کا نظر آتا ہے، یہ شکل کا نہیں تھا، اس کے ہاتھ بھی تھے پیر بھی تھے، یہ جنت کی مخلوق تھی، بڑا خوبصورت تھا۔ جنت کے دروازے پر روزانہ آتا تھا ابلیس کہ کسی طریقے سے آدم سے ملاقات ہو جائے، حوا سے ملاقات ہو جائے۔ ایک روز اس نے سانپ کو دیکھ لیا، بھائی اتنی تعریفیں کر دی، اتنی تعریفیں کر دی کہ سانپ پھولے نہ سنبھایا۔ جب بہت زیادہ تعریفیں کر چکا، دیکھیں اسی لیے مولا نے فرمایا کہ زیادہ تعریف کرنا سر کاٹنے کے برابر ہے۔ زیادہ تعریف کرنا، یہ معصوم کا قول ہے کہ سر کاٹنے کی برابر ہے۔ جب زیادہ تعریف ہو چکی تو اس نے کہا کہ آپ سے ایک کام ہے ہمارا چھوٹا سا۔ کہا وہ کیسا کہ تم جنت میں رہتے ہو؟ کہاں جنت میں رہتے ہیں۔ کہا جناب آدم سے ملاقات ہوتی ہوگی؟ کہاں جناب آدم سے بھائی ملاقات ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں۔ کہا اچھا، کہ ہماری ملاقات کرا دو جناب آدم سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ باتیں سنیے ابلیس کی، کہ ہماری بات کرا دو، کہ آ جاؤ جنت میں۔ کہ ہم جنت میں آ نہیں سکتے، ہم جنت میں نہیں آ سکتے۔ اب پھر کیسے ملاقات ہو؟ کہ اپنا دہن کھول لو، منہ باز کرو اور میں تمہارے دہن میں بیٹھ جاؤں گا۔ دہن تمہارا ہوگا، زبان ہماری ہوگی۔ چونکہ تعریف اتنی زیادہ سن چکا تھا اپنی کہ منع کر نہیں سکا، لہذا ابلیس دہنے سانپ میں بیٹھ کر جناب آدم کے قریب پہنچا، بہکانا چاہا، نہیں بہکا سکا، جناب حوا کے پاس پہنچا، حوا نے وہ پھل کھایا اور پھر جناب آدم نے کھایا۔ اب وہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، جی ترک اولا ہو گیا، اللہ نے نکال دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی دیر کے لیے ابلیس دہنے سانپ میں بیٹھا تھا، صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر جناب آدم و حوا سے بات کی۔ جس مقام پر سانپ کے دہن میں ابلیس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، وہ مقام اتنا زہریلا ہو گیا کہ آج بھی اس جگہ پر زہر نظر آتا ہے، اور ایسا کاری زہر کہ جو قاتل ہے کسی انسان کے کاٹ لے تو مر جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، جس دہن میں ذرا دیر کے لیے ابلیس بیٹھ جائے تو وہ زہریلا ہو جائے، ارے وہ دل کتنے زہریلے ہوں گے جو ابلیس کا گھر بنے ہوئے ہیں۔ سوچئے وہ دل کتنے زہریلے ہوں گے۔ اب اگر آپ کا ذہن یہیں رکا رہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کی طرف پلٹ آؤں گا۔ ابلیس، اس کا بہکانے کا انداز کیا ہے؟ قرآن پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا۔ فلما کفر قال انی بری منک، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں۔
یعنی میں تیرے کام آنے والا نہیں ہوں. بہکایا بھاگ گیا. بہکانا اور بہکا کے بھاگ جانا یہ ابلیس کی فطرت ہے. بہکا کر بھاگ جانا اور یہ کہنا کہ ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے یہ ابلیس کی سیرت ہے. کام نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آدمی جب کسی سے کہتا ہے کہ ہماری بات مان لو تو تمہاری آخرت سنور جائے گی، جنت ملے گی، کوثر ملے گا، سلسبیل، یہ سارے خواب انسان دکھاتا ہے. لیکن ابلیس نے پہلے بہکا تو دیا، لیکن بعد میں کیا کہا کہ میں کام آنے والا نہیں ہوں. نہ قبر میں کام آؤں گا، نہ قبر سے اٹھائے جاتے وقت کام آؤں گا، اور نہ صراط پہ کام آؤں گا، نہ میزان پہ کام آؤں گا. اب اس کے برخلاف آ جائیے آپ. دیکھیں ابلیس کا کام ہے بہکانا اور ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا. ابلیس وہ ہے کہ جو بہکا کے بھاگ جاتا ہے، تو اب ہادی وہ ہوگا جو ہر مقام پر کام آئے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ چاہے قبر کی منزل ہو وہاں علی ہوں گے، کوثر کی منزل ہو وہاں علی ہوں گے، سلسبیل کی منزل ہو وہاں علی ہوں گے. صلوات بر محمد. نکالا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. لَأَقْعُدَنَّ لام تاکید اور نون تاکید، یہ نون پر تشدید کے ساتھ میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. کہا عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ابلیس جوئے کے اڈے پہ نہیں ملے گا، شراب کے ٹھیکے پر ابلیس نہیں ملے گا، تھیٹر اور ٹاکیز میں ابلیس نہیں ملے گا. وہاں تو پہلے ہی اس کے چیلے موجود ہیں. اس نے کہا کہ صراط مستقیم پر ملوں گا، صراط مستقیم پر ملوں گا. یہ صراط مستقیم ہے کیا نبی اللہ؟ تو نبی نے فرمایا صراط علی صراط مستقیم. علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. ابلیس کہہ چکا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا، تو صراط مستقیم ہے علی کا راستہ. اب خبردار رہنا، ابلیس آئے گا کبھی مجلس کے نام پہ لڑوائے گا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ. دائیں جانب سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، چاروں سمتوں سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. آواز قدرت آئی. ابھی بھی دو سمتیں باقی ہیں. اگر میرے بندے نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے تو معاف کر دوں گا، سجدے میں سر رکھ دیا. تو ابلیس نے اپنا کام کر دیا. آدم حوا نے پھل کھا لیا. اب اللہ نے کہا آدم جاؤ بھائی، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا. حق سیدہ، حق سیدہ کا اگر ایک دانہ گیہوں کا آدم کھا لیں تو جنت سے نکال دیے جائے. اگر کوئی پورا باغ سیدہ کھا جائے، پورا باغ ہڑپ کر جائے، تو آدم جانے لگے. آواز قدرت آئی آدم رک جاؤ. تو پروردگارہ کبھی کہتا ہے جاؤ، کبھی کہتا ہے رک جاؤ. کپڑے اتار دو، یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں ہی پہنا جائے گا. جنت کے باہر لباس نہیں پہنا جائے گا. جناب آدم کو تاکید کر دی گئی کہ یہ جنت کا لباس ہے اور یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے. آدم نے جنت کے درختوں کے پتے لیے اور اسے ستر بدن کیا، پھر زمین پر آئے. یہ جو ہندوستان اور شری لنکا میں جو خوشبو پائی جاتی ہے، جب جناب آدم آئے تھے جہاں جو پتا گرا
اسی لیے یہاں بیل بوٹے ہیں، خوشبوئیں ہیں. تاریخی کتابیں پڑھیے تو معلوم ہوگا. شری لنکا میں جناب آدم علیہ السلام آئے، جو پتا جہاں گر گیا یہ جنت کی خوشبو ہے، وہیں سے آئی ہے، جناب آدم لے کر آئے. تو اللہ نے نکال دیا اور لباس اتروا لیا. اگر معبود تیرا نبی ہے، اسے تو نے سجدہ کروایا تھا، اس کی وجہ سے ابلیس کو نکال دیا گیا. اور ابلیس وہ یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا. فرشتوں کو واز ضرور کرتا تھا، فرشتوں کو نصیحت ضرور کرتا تھا، لیکن فرشتہ نہیں تھا. ہم نے قرآن سے پوچھا بھئی ابلیس تھا کون؟ تو قرآن نے کہا انہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ابلیس جنات میں سے تھا جو آگ کی مخلوق ہے. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اسی لیے مردود بارگاہ رب العزت قرار پایا. لیکن عبادتیں اور ریاضتیں اور سجدے اور رکوع اتنے زیادہ تھے کہ اللہ نے صف جنات سے اٹھا کر صف ملائکہ میں لا کے کھڑا کر دیا تھا. روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا ساجد، اتنا بڑا عبادت گزار، ایک سجدہ نہ کیا. تو اللہ نے سارے سجدے منہ پہ مار دیے. کہ عبادت وہ نہیں ہے جو تم کرو، عبادت وہ ہے کہ جس میں ہماری اطاعت ہو. میں نے کہا سجدہ کر، ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں ان سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے. تو ابلیس کی نگاہ میں کیا تھا کہ بنا کاہے سے؟ اللہ نے کہا نسبت دیکھ کون کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر. اللہ کی نگاہ میں تھی نسبت، کہ نسبت کس کی ہے. ابلیس کی نگاہ میں تھا کہ بنا کاہے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بنا کاہے سے ہے، کہ کھپج کا ہے، کہ کاغذ کا ہے، کہ تازیہ لکڑی کا ہے، کہ پٹکا جو ہے کپڑے کا ہے، علم کپڑے کا ہے، تو وہ ابلیس کے پیرو ہیں. لیکن جو دیکھتے ہیں علم منسوب حضرت عباس سے، تازیہ منسوب حضرت حسین سے، وہ دیکھتے ہیں کہ نسبت کس کی طرف ہے، وہ اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. صلوات محمد. تو جو یہ دیکھے کہ بنا کاہے سے، تو وہ دیکھتا ہے کہ صاحب کہ یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا. اللہ کو فلسفہ سمجھا رہا تھا. اللہ نے کہا یہ نہ دیکھ بنا کاہے سے، یہ دیکھ حکم کس کا ہے، نسبت کس کی طرف ہے. جناب آدم آ گئے زمین پر اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا. پروردگارہ ہم دونوں نے، آدم و حوا دونوں نے کہا ظلم تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی، خطا تو ہو گئی، اب تو ہی بخشنے والا ہے. توبہ کی کیسے؟ الہی بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اغفر خطیئتی و ذنبی. پروردگارہ تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، میری خطا کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجتن کو وسیلہ بنانا آدم کی سیرت ہے. تو جو پنجتن کو وسیلہ بنائے وہ آدم کا سچا بیٹا ہے. جو وسیلے سے انکار کرے وہ لعنتی بیٹا ہے. صلوات محمد. تو اللہ نے آدم کو بھیج دیا اور قانون بتا دیا کہ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا زمین پر. لیکن ہم نے دیکھا دو شہزادے، اماں کا عید کا دن ہے، کا لباس درزی لے کر آئے گا. درزی آیا، دق الباب کیا، کہا کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں.
بس میں جلدی سے آگے بڑھ گیا. میں درزی ہو؟ کہاں جنت سے آئے ہو؟ کہا جنت سے آیا ہوں. کہا درزی ہو؟ کہا میں درزی نہیں ہوں, میں تو رضوان جنت ہوں. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں درزی ہوں. انا خیاط الحسنین. تو انہوں نے کہا میاں تم نے سنا نہیں, میں نے خالی خیاط نہیں کہا, میں نے کہا انا خیاط الحسنین, درزی ہوں حسنین کا. ہوں تو رضوان جنت, درزی ہوں حسنین کا. یعنی رضوان جنت نے بتایا کہ اس دروازے پہ آنا تو چھوٹے بن کے آنا. ہے تو دروغہ جنت, لیکن اپنا تعارف کیا کرایا؟ خیاط الحسنین, حسنین کا درزی. میں کہا میاں جنت سے آئے ہو تو تم لباس لے کے کیوں آئے سلے ہوئے؟ ایک آدھ تھان اٹھا لاتے, یہیں سل جاتا. کہا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ درزی بڑے چور ہوتے ہیں, کترن چرا لیتے ہیں. میں نہیں جاتا جنت سے آئے ہوئے لباسی کترن بھی کسی کے گھر تک پہنچ جائے. کہا اچھا آپ کے یہاں بھی اچھے اچھے ٹیلر ہوں گے, آپ کے برابر لکھنؤ میں یہاں کے ٹیلر بہت مشہور ہے. حسن ٹیلر بہت مشہور ہے, مہندی شیروانی سلتا ہے. کیا وہ بغیر ناپ لیے کسی کو دیکھ کر اس کی شیروانی سل دے گا؟ کہا کتنا ہی اچھا کاریگر کیوں نہ ہو, پہلے وہ ناپ لے گا اس کے بعد کپڑے سلے گا. جنت سے جو حسنین کا لباس آیا, بس ہنڈیلو والو جملے کی قدر کر لینا. جنت سے جو حسنین کا لباس آیا تو لباس ایسا تھا, نہ کرتا نیچا تھا, بالکل فٹنگ کا تھا. تو ماننا پڑے گا یا تو پہلے سے آلریڈی حسنین کا وہاں نام موجود تھا یا ہمیشہ سے وہاں ان کا لباس آتا رہا ہے. صلوات میں نے رضوان جنت سے کہا میاں رضوان جنت دروغہ جنت ہوتا ہے, نئی نئی پوسٹنگ ہوئی ہے, تازے آئے ہو جنت میں, کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارے میاں تم جنت کا لباس لے آئے زمین پر, تمہیں قانون الہی نہیں معلوم؟ اللہ نے آدم سے لباس اتروا لیا تھا, ارے سسپینڈ کر دیے جاؤ گے, جنت سے نکال دیے جاؤ گے, تمہارا پد تم سے چھین لیا جائے گا. اس نے کہا میاں لایا ہوں تو پروموشن ہوگا, اور نہ لاتا تو ڈیموشن ہو جاتا. لایا ہوں تو پروموشن ہوگا, نہ لاتا ڈیموشن ہوگا. اب ایک طرف قرآن کی آیت ہے, ایک طرف عمل اہل بیت ہے. قرآن نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون نہ بدلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر شے کائنات کی ہمارے حکم کے تابع ہے. سورج ہمارا تابع, ستارے ہمارے حکم کے تابع, چاند ہمارا تابع, سارے قانون ہمارے حکم کے پابند ہیں. لیکن ہم نے دیکھا سورج ہی پلٹا, ستارہ بھی آیا, چاند تو اس میں تقسیم ہوا, جنت سے لباس بھی آیا. تو اب دو باتیں ہیں, یا تو معاذ اللہ قرآن کی آیت جھوٹی, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. تو پھر مانو کہ عمل پہلے ہے آیت بعد میں ہے. آیت تو جھوٹ نہیں بول سکتی. تو اب دوسری صورت یہی بچی کہ عمل پہلے ہوگا, آیت بعد میں نازل ہوئی ہوگی. ارے ہم نے اہل بیت کے گھرانے کا دستور ہی یہ دیکھا,
یہ بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی، روٹیاں ادھر سے پہلے گئی، آیت ادھر سے بعد میں آئی، یہ کرتے گئے، قرآن بنتا چلا گیا۔ صلوات محمد۔ تو اللہ نے قانون بنایا، اور وہ قانون الہی ہے، وہ قانون فطرت ہے، اور انسان قانون فطرت کو نہیں توڑ سکتا، قانون شریعت کو توڑتا ہے، قانون فطرت کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو صلاحیت دی کہ جو قانون فطرت کو توڑ سکے۔ جس رخ کو پانی بہتا ہے اس میں جو چیز ڈال دیجئے ادھر ہی بہا کے لے جاتی ہے، لیکن اگر موسیٰ کا صندوق دریا کی موجوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے تو سمجھ لیے قانون فطرت ٹوٹ رہا ہے۔ تم قانون فطرت بچاتے ہو، قانون شریعت توڑتے ہو۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قانون فطرت کو توڑتا ہے، لیکن قانون شریعت کو ضرور توڑتا ہے۔ اور یزید قانون شریعت ہی کو پامان ہے۔ آج 11 محرم ہو، بڑی قیامت کی تاریخ۔ حمید ابن مسلم جو کربلا کا راوی، جناب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو پکڑا اور چن چن کے سب کو قتل کر دیا۔ حمید ابن مسلم کو بھی گرفتار کیا قتل کرنے کے لیے۔ تو حمید ابن مسلم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مختار میری خطا کیا ہے؟ میں تو کربلا کا رائٹر تھا، میں نے تو کوئی حسین پر ظلم نہ کیا۔ تو جانتے مختار نے کیا کہا کہ ہم تمہیں اس لیے قتل کریں گے کہ چونکہ تو نے کربلا میں ہونے والے مظالم کو ہو بہو بیان نہ کیا۔ تو حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار سنو گے، پسر سعد نے مجھے چند درہم و دینار دیے تھے اور مجھے تاکید کر دی تھی کہ مصائب حسینی میں جتنی تخفیف ہو سکے انہیں اتنا کم کر کے لکھنا، اس لیے کہ اگر تو نے کربلا میں ہونے والے مظالم و مصائب کو ہو بہو بیان کر دیا تو بعد کربلا جب انسانیت مصائب کربلا کو سنے گی یا پڑھے گی تو انسانیت تاب نہ لا سکے گی، انسانیت دم توڑ دے گی۔ لہٰذا میں نے مصائب کربلا کو کم کر کے تخفیف کر کے میں نے اسے بیان کیا ہے۔ تو حمید ابن مسلم سے جناب مختار نے کہا کہ تو نے کربلا کے تمام مارکے دیکھے؟ کہا ہاں، کربلا کا کون سا ایسا مارکا ہے جو حمید نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا؟ تو جناب مختار کہتے ہیں حمید سے، حمید میں نے سنا ہے تو بڑا سنگ دل ہے، تیرا پتھر جیسا دل ہے، تیری آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، کوئی موقع کربلا میں ایسا آیا کہ تیری پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہو، تیرا سنگ دل موم ہو گیا ہو؟ وہ تڑپ کے کہتا ہے حمید اے مختار یہ کیا سوال کر لیا، ارے کربلا کا کون سا منظر ایسا ہے کہ جو حسین نے جو میں نے نہ دیکھا؟ ارے میں نے منظر دیکھا ہے جب حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کا لاشا اٹھایا، ارے میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب حسین قاسم کے پامال ٹکڑے سمیٹ رہے تھے، اب آگ کی کٹری بنا کے لے کے خیمے کی طرف گئے، ارے میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب حسین جوال لال کے سینے سے برچھی یعنی نکال رہے تھے، میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب حسین اپنے بھائی عباس کے بازو اٹھا رہے تھے۔ ارے کربلا کا کون سا منظر ایسا ہے، لیکن ہاں 3 موقع ایسے آئے کہ میری پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کا ایک موقع وہ تھا کہ جب عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے اور عباس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے خیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن ایک شقی نے وار کیا کہ تیر مشکیزیں بجا کے لگا، ارے سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے اپنا رخ دریا کی طرف کر لیا۔ یہ وہ موقع تھا جسے میں برداشت نہ کر سکا۔ کا دوسرا موقع وہ جب حسین گھوڑے پر تھے تو حسین کے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں تیر پہ وس نہ ہو، لیکن ایک شقی نے ایسا تیر مارا کہ حسین کی پیشانی پر لگا، اس کے بعد حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے۔ ارے وہ منظر تھا جسے میں
میں دیکھ کے برداشت نہ کر سکا. اور تیسرا موقع حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار ارے سن سکو گے جب شام غریبہ آئی ہے تو میں دور مقتل میں کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کے قریب آیا اور اس نے تازیانہ اتنی تیزی سے پشت سکینہ پر مارا کہ تازیانے کی آواز دور مقتل نے میرے کانوں سے ٹکرائی. بھئی وہ آواز تھی جس نے بے چین کر دیا. اس کے بعد میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. میں بلند آواز سے گریا کرنے لگا. ارے برابر میں کھڑے ہوئے یزیدی سپاہیوں نے کہا اے حمید تو روتا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا ظالمو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کسی یتیمہ پر ایسے ستم ڈھایا جاتا ہے؟ کیا کسی یتیم بچی کو ایسے ستایا جاتا ہے؟ اور کہتے ہیں مختار ارے صرف اتنا ہی ظلم نہیں ہوا. جب 11 محرم کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا تو اس بچی کو اونٹ کی برہنہ پشت پر سینے کے بال رسی سے جکڑ دیا گیا. جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ارے بچی کا سینہ چھلتا تھا. بچی مدد کے لیے پکارتی تھی اماں میرا سینہ پھٹا جاتا ہے. اے بھیا سید سجاد ارے میری جان نکلی جاتی ہے. اے بھوپی اماں میری جان نکلی جاتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں بھی قافلے کے پیچھے پیچھے تھا. جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے سوچا ذرا بچی کی خیریت لوں. میں نے گھوڑے کو دوڑایا اس ناکے کے قریب آیا کہ جس پر سکینہ تھی. تو میں نے دیکھا کہ بچی مدد کے لیے پکارتی ہے. کبھی بابا کو پکارتی ہے, کبھی اپنے بھائی کو پکارتی ہے, کبھی اماں کو پکارتی ہے, کبھی پھوپھی اماں کو پکارتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے میں زیادہ دیر وہاں اس لیے نہ رکا چونکہ مجھے سید سجاد سے ڈر لگتا تھا, لہٰذا میں اپنے گھوڑے کو واپس پیچھے لے گیا. لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے سوچا ذرا اس بچی کی کیفیت معلوم کروں. اب جو میں نے گھوڑا دوڑایا تو کہتا ہے مختار سن سکو گے اب جو میں بچی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ارے اونٹ کی پشت خون سے رنگین ہو چکی تھی. بچی کے لب آہستہ سے ہل رہے تھے. جیسے ہی میں اپنے کانوں کو قریب لے گیا تو میں نے سنا بچی مدد کے لیے تو پکارتی ہے لیکن بابا کو نہیں پکارتی, بھیا کو نہیں پکارتی, اپنی اماں کو نہیں پکارتی. ارے وہ بچی کہہ رہی تھی اے چچا ابا میرا سینہ چھلنی ہو گیا, اے چچا ابا میری جان نکلی جاتی ہے. در سے وفا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں. تیر پر تیر بھی کھا کر وہ دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں. نانا تیریوں مات ذرا رہنا تھا.
ہوئے میں ماں کو دغا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں قید و قید بھی کیا سونے نہ پائے آبے قید و قید بھی کیا سونے نہ پائے آبے قید و قید بھی کیا سونے نہ پائے آبے قید و قید بھی کیا سونے نہ پائے آبے جب سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید المسین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء أرض كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد